الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو کا موضوع ہے مسواک کی اہمیت حدیث کی روشنی میں. برادران اسلام، طہارت و نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا ہے اور ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے. مسواک کے طبی فوائد سے کوئی صاحب شعور انکار نہیں کر سکتا. دینی نقطۂ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ مسواک کرنا اللہ تعالی کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے. میرے اسلامی بھائیو، حمد و صلات کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے. مسند امام احمد، شافعی، سنن دارمی، سنن نسائی، بخاری. اس حدیث کی تشریح اس طرح ہے کہ کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے فائدہ منہ اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالی کی محبوب اور اجر اخروی کا وسیلہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں. اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور نقصان دینے والے مادے خارج ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو ظاہر ہوتی ہے. یہ تو اس کے دنیاوی فوائد ہیں، اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے، یعنی مسواک کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہونے کا بھی ایک خاص وسیلہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة رواہ البخاری ومسلم واللفظ لمسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کرتا، حکم دیتا. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے
میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے، لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ غور فرمائیے کہ یہ ترغیب اور تاکید کا کیسا مؤثر عنوان ہے، کیسا مؤثر گفتگو ہے۔ بعض روایتوں میں عند کل صلاۃ کے بجائے عند کل وضوء کے الفاظ بھی آئے ہیں، مطلب دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان اخفی مقدم فیا، رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل کی بار بار کی اس تاکید کی وجہ سے میں منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھسا نہ ڈالوں۔ لہذا اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ مسواک کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ مسواک کے بارے میں حضرت جبریل کی بار بار یہ تاکید دراصل اللہ ہی کے حکم سے تھی، اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ کی مخاطبت اور مناجات میں ہر وقت مصروف رہتی ہو اور اللہ کا فرشتہ جن کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مسواک کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔